گھنے جنگل میں ایک شیر رہا کرتا تھا۔ وہ تمام جنگل کا بادشاہ تھا، مگر وہ بادشاہ جیسے پیش نہیں آتا تھا۔ ہر دن بے رحمی سے جنگل کے جانوروں کو کھا جاتا تھا۔ شیر کے خوف سے جنگل کے جانور چھپ جایا کرتے تھے اور بھوکے پیاسے ایک جگہ بیٹھے رہتے تھے۔ ایک دن سب جانور ایک جگہ اکٹھے ہوئے اور شیر کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے سب مل کر رائے مشورہ کرنے لگے۔ سب نے اپنی اپنی بات رکھی اور آخر میں ایک لومڑی نے کہا، میرا خیال ہے ہم ہر روز خوفزدہ رہنے کی بجائے شیر سے بیٹھ کر بات کریں اور خود ایک ایک کر کے شیر کے پاس چلے جائیں۔ اس طرح شیر روزانہ کسی ایک کو کھا لے گا اور ہم سب اپنی اپنی باری سے چلے جائیں گے اور بلا خوف و ڈر سکون سے زندگی گزاریں گے۔ یہ بات مکمل ہونے کے بعد خود لومڑی نے شیر کے پاس جا کر یہ ساری بات بتائی۔ شیر بولا، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، مگر ذرا بھی دیری ہوئی تو میں کسی ایک جانور کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس دن کے بعد روز ایک جانور شیر کے پاس آتا اور شیر اسے مار کر کھا لیتا۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے اور باری خرگوش کی آ گئی۔ وہ خرگوش بہت ہی ہوشیار تھا، اسے شیر کے پاس جانا منظور نہیں تھا۔ اس نے ایک ترکیب سوچی اور شیر کو سبق سکھانے کی ٹھان لی۔ آہستہ آہستہ خرگوش شیر کی گفا کے پاس پہنچ گیا۔ تاخیر ہو جانے کی وجہ سے شیر کافی غصے میں تھا۔ میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگر دیر ہو جائے تو میں چپ نہیں بیٹھوں گا، تم نے وعدہ خلافی کی ہے۔ معاف کر دیجئے بادشاہ سلامت، غلطی ہو گئی، مگر تاخیر ہو جانے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ آپ اطمینان سے سنیے اور اس کے بعد مجھے مار کر کھا لیجئے گا۔ جلدی جلدی بتاؤ۔ بادشاہ سلامت، میں آپ کے پاس آ رہا تھا اور رستے میں مجھے ایک شیر مل گیا اور مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھنے لگا۔ میں نے آپ کی بہادری کی بات اس کے سامنے رکھی، لیکن وہ شیر آپ کے بارے میں برا بھلا کہنے لگا۔ یہ سن کر میں نے غصے سے کہا، تم میرے بادشاہ سلامت کے بارے ایسا نہیں کہہ سکتے۔ بادشاہ سلامت کو پتہ چلا تو وہ تمہیں مار ڈالیں گے۔ وہ کہنے لگا، میں نہیں ڈرتا تمہارے بادشاہ سلامت سے، جاؤ ابھی بلا کر لاؤ اپنے بادشاہ سلامت کو۔ میں نہیں چھوڑوں گا اسے، تم مجھے اس کے پاس لے چلو۔ ہاں بادشاہ سلامت، آپ میرے ساتھ چلیں۔ خرگوش شیر کو اپنے ساتھ پانی کے ایک کنویں کے پاس لے جاتا ہے۔ بادشاہ سلامت، اس کے اندر بیٹھا ہے وہ شیر، آپ اسے اچھا سبق سکھائیے گا، اس کی ہمت کیسے ہوئی آپ کے بارے میں کچھ کہنے کی۔ شیر آگے بڑھ کر دیکھتا ہے تو پانی میں اپنا ہی عکس نظر آتا ہے۔ اسے دوسرا شیر سمجھ کر اس پر حملہ کر دیتا ہے اور کنویں میں گر جاتا ہے۔ خرگوش خوشی خوشی واپس آتا ہے اور جنگل کے تمام جانوروں کو یہ واقعہ سناتا ہے۔ خوشی سے تمام جانور اچھلنے لگتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بازوؤں کے زور سے دماغ کی طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ ہمیں اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کی حفاظت کرنی چاہیے۔